بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا حضروں کے ویورز کو ویلکم کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی احسان صاحب، جنرل کونسلر ہیں، اور آج سے ہم کونسلرز کے انٹرویوز آپ کے لیے لے کے آئیں گے جو ہمارے گاؤں کے لیول کے یا یو سی لیول کے کونسلر یا چیئرمین رہے ہیں. ان لوگوں سے بات کریں گے اور آپ تک ان کے ویوز پہنچائیں گے کہ کیا انہوں نے اچیو کر لیا اور کیا کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. حاجی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارا حضروں پہ. بہت شکریہ. حاجی صاحب سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ سیاست میں کیوں آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی. میرا سارے جتنے بھی ویور ہیں آپ کے سننے والے سب کو میرا سلام. بہت شکریہ یاسر بھائی، آپ نے جو ایک پروگرام شروع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آمین. اور اس میں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کونسلران صاحب کا کونسلران کی، اس میں ضرور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں. بالکل، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ باہر کے ملکوں میں تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ کونسلر کو بلا کے میڈیا پہ بٹھاتے ہیں، ہاں جی یہ باتیں بتائیں جی آپ نے کیا کیے اور کیا نہیں کیا. تو ہم اس لیول پہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کونسلر کی سوچ کتنی ہے. جی الحمدللہ یاسر بھائی، میرے والد صاحب بھی تو کافی دفعہ کونسلر رہے ہیں اور سیاست میں، حضرت سٹی کی سیاست میں پرانا مہارت الگ ہے. لیکن درمیان میں والد صاحب بیمار ہو گئے تھے اور ہم نے کونسلر جو ہماری فیملی سے ایک آدمی بنتا تھا یا محلے سے کوئی بھی کھڑا ہو جاتا تھا، ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ یہ کونسلری یا کوئی بھی سیٹ ہے وہ اس کی ابائی اور اس کی ہونی چاہیے. یہ بس لوگوں کی محبت بھی ہوتی ہے. ایک ابائی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی اتنی خدمت کرتا ہے اور لوگوں کے دل میں وہ آ جاتا ہے، لوگ پھر مجبور کرتے ہیں. اسی طرح میرے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ جب ایک دو دفعہ جب والد صاحب کے گیپ آیا تو لوگوں نے مجھے مجبور کیا. حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا کوئی موڈ نہیں تھا، کوئی ذہن نہیں تھا، لیکن کچھ پارٹی کی اور کچھ گروپ کی میری مجبوریاں تھیں. کچھ میرے سب سے بڑی مجبوری میرے محلے والے تھے جو میرے ساتھ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے. انہوں نے مجھے مجبور کیا اور دوبارہ میں عملی سے، ویسے تو سیاست الحمدللہ شروع سے ہی کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے میں دوبارہ مطلب سیٹ والی سیاست پہ آنا پڑا. سیٹ والی سیاست، لوکل سیاست میں مجھے آنا پڑا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بارے میں کہا کہ موروثی سیٹ نہیں ہوتی، تو پھر ہماری پارٹیوں میں تو یہی سسٹم چل رہا ہے کہ جی باپ مر گیا تو بیٹے آ جائے گا یا بیٹی آ جائے گی، پھر اس کا بیٹا آ جائے گا، پھر اس کا بیٹا آ جائے گا. تو ہمارے تقریباً آپ ایم پی ایس دیکھ لیں، ایم این ایس دیکھ لیں، بڑی پارٹیاں دیکھ لیں اور بڑی پارٹیوں کے چیئرمینس دیکھ لیں، وہ سارا ایک ہی نظام چلتا آ رہا ہے. نہیں، ہونی نہیں چاہیے. لیکن یاسر بھائی کچھ انسان کی ایسی خدمتیں ہوتی ہیں ان کے والدین کی، باپ دادا کی، کہ اس کو وہ لوگ بھی مجبور کرتے ہیں اور لوگ خوش بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ موروثی سیاست، وہ اگر باپ ہے یا دادا ہے تو اس کا بیٹا یا پوتا آئے گا تو ظاہر ہے اس نے کچھ کارکردگی کی ہوگی اور وہ بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہوں گے تو وہ آئے گا نا. نہیں تو لوگ ریجیکٹ کر دیں گے. لوگ کسی کے وہ تو نہیں ہے نا، غلام تو نہیں ہے نا، یا ان کے بندے ہوئے ہیں. لوگ کو تو دیکھیں گے، ان کی محبت دیکھیں گے، ان کے کام دیکھیں گے، ان کے اخلاق دیکھیں گے، ان کے جو پیچھے وہ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، تو پھر اس کو ووٹ جو دیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ تو ایک اس سے بہت بڑی بات آگے نکل جاتی ہے. مطلب 1 چانس اس کو باپ کے کہنے پہ مل سکتا ہے، بار بار وہ اس چیز پہ نہیں آ سکتا. نہیں، بار بار بھی نہیں. کئی دیکھیں آپ ہسٹری دیکھ لیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی سیاست باپ کے بعد ختم ہو گئی ہے، یا کچھ ایک دفعہ کیا ہے لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. پھر وہ خود اس نے محنت کرنی ہوتی ہے نا. لوگ تو یہ نہیں دیکھتے پھر باپ کیا تھا. باپ کے ایک پہلی دفعہ دیں گے لوگ. آپ کے خیال میں پہلی دفعہ ووٹ دیں گے، اس کے بعد اس نے اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ختم ہو جائے گا. کون سے لیڈر کو بیسٹ سمجھتے ہیں کہ یار وہ بندہ کام کر کے گیا، اس کے پیچھے ایسا بندہ نہیں آیا؟ میں والد صاحب سے سنتا رہتا تھا، بڑے ڈار صاحب کی بھی، اور داؤد ڈار صاحب اور جو ان کے بڑے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنہری الفوں میں لکھا جائے گا افضل ڈار کا نام، جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حضرو ایک شہر بن کے ابھرا ہے. جیسے آپ کو یہ بس اڈا اور یہ ڈبر روڈ اور یہ بہت سے سکول اور بہت سے کام، بلکہ ان کے بعد کوئی کام، ایک مین کام تو وہی نہیں ہے. ابھی یہ دیکھو، یہ روڈ
پتہ نہیں کتنے میرا حال اب بات کریں دعا چوک سے فورا چوک والے 92 روڈ، میں، نہیں وہ بس اڈے سے لے کے تو چوک تک۔ اسی روڈ سے پوری موٹر وے کے ڈیمپر گزرے ہیں، تو ایک سوتر بھی یہ روڈ نہیں بیٹھا ہے۔ ابھی تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو پانی کے ساتھ یہ خراب ہوا ہے، لیکن اس وقت جو کام ہوا تھے، پھر بھی 92 کہاں اور 2020 30 سال بنتے ہیں۔ 30 سال بنتے ہیں، اسی کے دور کے رول بنے ہوں، اس کے بعد کوئی وہ کام نہیں ہو۔ تو میں وہ آج وہ یاد آ گئے ہیں، تو میرے والد صاحب کے بھی وہی بھائی بھی تھے، لیڈر بھی تھے لوکل سطح پہ، ویسے پارٹی تو ہماری نون لیگ ہے، تو ابھی الحمدللہ میں بھی اس دفعہ بھی نون لیگ کا نظر آتی ہوں شہر کی وجہ سے، اور لوکل سطح پہ ہمارا ڈار ہی گروپ تھا، تو ڈار صاحب نے جو کام کرایا وہ میرے خیال میں جتنا تک جب یہ کیم ہے سب کچھ، تو میرا خیال ہے ان کی خدمات نہیں بولی جائے۔ پھر ڈارک گروپ جو پیچھے اب رہ گئے ہیں، جو ان کے جانشین ہیں، تو وہ اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتے ہیں۔ بات ہی کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی جگہ تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، جو چلے جاتے ہیں، ان کے ایک اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہوتا ہے، اس لیول پہ نہیں آ سکتے، لیکن کرتے ہیں۔ پاؤ سیٹ ہیں ان کے بیٹے، وہ اپنی لیول پہ کرتے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں رئی ڈار، اس نے کافی جو ہے کیے ہیں، کام کیے ہیں، اور ان کی سیٹ کافی حد تک وہ ان کی وہ جگہ وہ پر کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد ابھی خاور ڈار صاحب ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں اور کرتے رہتے ہیں وہ کام۔ دوسرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کیا ہے؟ سیاست کی تعریف اگر کرنے کا کہوں تو کیا سمجھتے ہیں، کیا تعریف ہو؟ بھائی جی میرے ساتھ خدمت ہے اور عبادت ہے، جو سب سے بڑی عبادت جو ہے انسان کی خدمت ہے، تو میں تو یہی سمجھ کے کرتا ہوں۔ ہر انسان کا اپنا معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی اور انسانوں کے ساتھ بھی، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی عبادت ہے، لوگوں کی خدمت کر کے جو مجھے سکون ملتا ہے، اور جو رات کو نیند آرام سے آتی ہے۔ جس دن زیادہ کام کروں لوگوں کے ساتھ اس دن زیادہ اچھی نیند آتی ہے، جس دن تھوڑا کام کروں اس دن تھوڑا سا سوچتا ہوں کہ یار آج کچھ اور بھلا ہو جاتا، کوئی اور آ جاتا اس کے ساتھ تھوڑا اور کام کر لیتا۔ ٹھیک، بھائی یہی دن ہوتا ہے دن کو۔ اچھا، سیاست آپ نے جب سٹارٹ کی تو جب پہلا جلسہ تھا اور پہلی تقریر کا آپ کو کہا گیا تو کیا فیلنگز آتی ہیں؟ مشکل کام ہے؟ مشکل کام ہے، لیکن وہ سروزہ لگایا تھا ایک دو دفعہ، اچھا، بلکہ زیادہ دفعہ لگایا ہوگا، اس میں تھوڑا سا وہ مطلب آپ کو پریکٹس تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ کام آ گئی۔ جی ٹھیک ہے، لیکن جو بندوں کے سامنے لوگ ہو جمع ہو اس میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو جب آپ فرسٹ ٹائم سیاست میں آئے تو مختلف لوگ سامنے سے بھی آئے ہوں گے، مخالف بھی ڈیفینیٹلی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کس لیول کی مخالفت آپ کی تھی؟ جس طرح سے اب بھی آ گیا ہے کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنے شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ سٹارٹ میں آئے تو اس ٹائم بھی یہی کچھ ہوتا تھا یا اس ٹائم تھوڑی سی بہتر تھی سیاست؟ نہیں، لیکن مجھے تو وہی سیاست لگ رہی ہے، میرے معاملات تو ویسے ہی ہیں الحمدللہ، نہ کسی کے ساتھ دیکھنے سے پریشان ہوتا ہے، نہ کوئی مجھے دیکھنے کے، میرا مخالف بھی مجھے دیکھے تو وہ بھی پریشان ہی ہوتا، میں اس کو دیکھتا ہوں میں بھی پریشان ہی ہوتا۔ میں نے ایسے سیاست کی ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھے تو پریشان ہو جائے یا میں کسی کو دیکھوں، میرا کوئی سخت مخالفت بھی ہو، لیکن میں نے کبھی اس کو یہ سوچنے پہ مجبور ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کیا ہے کہ یہ آپ نے میری مخالفت کی تھی۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ہزروں میں جو سیاست ہوتی ہے، ہماری جو لوکل سیاست ہے، اس میں کیا گر ہے کہ یہ کام اگر آپ کر لیں تو آپ جیت جائیں گے؟ بس جی میں تو سمجھتا ہوں خدمت کہیں گے، ایڈورٹیزمنٹ کہیں گے، مشہوری زیادہ کرا لیں، یا لوگوں کی خدمت کرنے پہ ووٹ دیتے ہیں، نالیوں پہ ووٹ دیتے ہیں، جنازوں پہ ووٹ دیتے ہیں، کس چیز پہ ووٹ زیادہ ملتے ہیں آپ کو؟ بھائی جی میرا تو یہ تجربہ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں بس 24 گھنٹے میرا فون کھلا رہتا ہے، آپ ہر وقت آپ ہر دفعہ جیت رہے ہیں۔ یہ تو ان سے سوال کریں جو وہ وقتی طور پہ آ جاتے ہیں پھر ووٹ لیتے ہیں تو نظر نہیں آتے۔ الحمدللہ وہ ہم سیاست ہم نے کی ہی نہیں اور نہ کرتے ہیں، نہ اس سیاست کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک، آپ جب فرسٹ ٹائم کونسلر بن گئے تو پہلا کام آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ یار یہ کام کرنا ہے؟ دیکھو جی مجھے محلے کے الحمدللہ میں نے تو الحمدللہ بہت سے کام تھے جو مین کام تھے وہ میں نے پہلے ہی کرا دیے تھے،
لیکن سب سے میں تو سٹی کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہوں، ملا بھی سٹی اور سٹی بھی ملا ہے یہ میرا. میں پورا عذروں کو اپنا ایک محلہ بھی سمجھتا ہوں، اپنی گلی سمجھتا ہوں، اپنا حلقہ سمجھتا ہوں، بلکہ پورے علاقے کو میں کہتا ہوں کہ ہر علاقے کو کوئی گلی، کوئی نالی، کوئی اس کا ایسا کام نہ رہ جائے باقی. اس کی نکاسی کے معاملات، اس کے چھوٹے چھوٹے جو دن بعد معاملات ہوتے ہیں کمیٹی کے، تحصیل کے، تھانے کے، اللہ نہ کرے وہ جو بھی ہو، میں تو کہتا ہوں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور میری کوشش ہوتی ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سا کام ہے جس کو آپ ٹاپ رکھیں گے کہ جتنے بھی کام ہوئے ہیں نا، یہ کام مجھے سب سے زیادہ خوشی دیتا ہے کہ یہ کام میرے ہاتھوں سے ہوا ہے؟ کام تو بہت سے ہیں جی، بس میں سمجھتا ہوں نکاسی کا کام ہو جائے، ایک پلان کے ساتھ ہو جائے. اور پلان میرے ذہن میں نے کافی دفعہ ڈسکس بھی کیے، اور کافی دفعہ جب ایسی صاحبان کی میٹنگ ہوتی تھی، ٹی ایم او کی میٹنگ ہوتی تھی، چیئرمین صاحبان کی میٹنگ ہوتی تھی، تو الحمدللہ اب بھی اگر مجھے کسی انجینئر کے ساتھ بٹھا دیں کہ اس کا یہ منصوبہ، اس کو میں انشاءاللہ ایک بہترین رائے دوں گا، اور میں سمجھ یہ سرے سے ختم ہو جائے گا. اچھا حضرت اور سٹی کا اتنی بڑی اس میں گرانٹ بھی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں نا کروڑوں روپے ہو تو جی، وہ اربوں کل بھی روپے بات ہو، ہو رہی تھی 27 کروڑ کی بات ہو رہی تھی. اربوں روپے ہو تو یہ نہیں، اتنا بڑا کام نہیں ہے. اتنا بڑا کام جو سمجھا ہوا ہے نکاسی کے لیے، اتنا بڑا فنڈ بھی ضرورت ہے. اگر طریقے سے ہو اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کیا جائے، اور اس میں 100% وہ اس کا فنڈ اس میں یوز ہو، تو میں سمجھتا ہوں بس چند کروڑ کی بات ہے. ٹھیک. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہو پا رہا نکاسی کا مسئلہ حل ہمارے سٹی میں؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی وہ نہیں ہے، انٹینشن نہیں ہے، محنت نہیں ہے، دیکھو جی وہ بہت یا فنڈز نہیں ہیں؟ لمبی بات ہو جائے گی. جو ہمارے بلدیات ہوئے تھے، وہ چرمینی کے معاملات اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ چھکتانی، میرے لیے تو قابل احترام ہے. نزاکت خان بھی میرا ڈار گروپ ہے، اور بھی شراز خان صاحب جو مین بندے ہیں، وہ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آئے، میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ گروپ ہوتا ہے کچھ میں پارٹی کا نظریاتی بندہ ہوں، مسلم لیگ نون کا سٹی کا صدر بھی ہوں، آپ کو پتہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جب سٹی کے معاملات آئے تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کی کھینچتانی نہیں کرنی چاہیے. آپس میں بیٹھ کے اس حضروں کے تب بھی معاملات حل ہوں گے کہ جب ہم سر جوڑ کے بیٹھیں گے. تو جتنا یہ 5 سال کا دور گزرا ہے، تو اس میں آپ کے خیال میں کھینچتانی رہی ہے یا آپ لوگ؟ بہت زیادہ کھینچتانی رہی ہے، بہت زیادہ. آپ کو تو پتہ ہی ہے، بہت زیادہ کھینچتانی، اور کوئی کام ہو ہی نہیں سکا. کافی کام ہوئے ہیں لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. ٹھیک. تو اوپر سے فنڈز مل رہے تھے جب دور تھا نون لیگ وغیرہ کا، تو گیس پہ چلے گئے ہیں، بجلی پہ چلے گئے ہیں، تو یہ کام نہیں رہ گیا ہے. دیکھو جی، الحمدللہ ہمیں تو کافی فنڈ ملا ہے شیخ آفتاب کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈکی روڈ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. جی بالکل. تو وہ کافی وہ اوپر تک چلا گیا تھا، تو وہ بھی الحمدللہ ہم نے کرایا. اور اس کے بعد سب سے جو بہت ہی مین میں سمجھتا ہوں مسئلہ ہے، زندگی کے کام تو ہوتے رہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی روڈوں میں بھی بندہ چل جاتا ہے، پرانی سڑکیں ان میں بھی لوگ چلتے رہے ہیں، مٹی والی پہ چلتے رہے ہیں. لیکن وہ جو قبرستان کا مسئلہ تھا، وہ الحمدللہ اللہ نے ہمارے ہاتھ سے کرایا ہے. تو میں اس سے زیادہ خوش ہوں کہ چلو یہ تو ایک دنیا داری بھی مسئلہ ہے اور آخرت کا بھی. بالکل، وہ تو ہر بندے کے ساتھ، موت تو ہر بندے کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے نا مجھے بہت سکون ملا ہے، کیونکہ حضرت سٹی کا جو مین قبرستان تھے وہ تقریباً ختم ہونے کو تھے، تقریباً اب تو ختم ہی ہو گئے ہیں. تو اب بھی وہ اس کا فنڈ تو کافی اس کا بیگ ہو گیا ہے، رک گیا تھا اس وقت، پیچھے چلا گیا تھا. اب بھی میں نے وزیر صاحب کو، جو وزیر ہیں ہمارے یا جو اس وقت اقتدار میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ فنڈ لائیں اور اس کی چار دیواری بھی کریں. اس میں برآمدہ جو ہمارا منصوبہ تھا ہم ان کو بتا دیتے ہیں، وہ کریں. یہ تو کام ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا عیدگاہ جو سب سے بڑا پروگرام ہوتا ہے عید کے دن، جو ہمارا اسلامی جو ایک مین عید ہے، عید کے دن آتے ہیں، تو اس کا بھی آدھے میں کام رک گیا تھا. وہ بھی فنڈ وہ اگر لے آئیں. اس کے علاوہ جو گیس کا بہت بڑا ہم نے کام کرایا تھا، 12 وارڈ تھے، ہم نے ایک نمبر وارڈ سے شروع کیا تھا، تقریباً 1 نمبر وارڈ، اور کافی اور بھی چھوٹے چھوٹے ہم نے کام کرائے تھے گیس کے.
تو 1 نمبر وارڈ تو ہمارا فل، اس میں کام بھی بہت زیادہ تھا، نئی آبادی اس کے ساتھ زیادہ تھی، یہ عیدگاہ والا بالکل اس کے ساتھ نئی آبادی بہت تھی، وہ لمبی گلی ہے جو، تو نہیں گلیاں بہت سے محلے ہیں نئے، بالکل وہ گلی ڈگ بنگلہ ہے، ولی آباد ہے، لودھی آباد ہے، اس کے ساتھ بٹھا روڈ ہے، اور ادھر ہم شروع ہو رہے تھے کہ کیونکہ جو 12 وارڈ والا کہتا تھا پہلے میرا کام ہو جائے، 7 وارڈ والا کہتا تھا میرا کام ہو جائے، درمیان میں تو ہمارے جو وارڈ تھے تو ان کا تو کوئی کام نہیں تھا، لیکن یہ جو ساتھ دو چار وارڈ تھے اس کا بہت زیادہ کام تھا، تو ہم نے یہی پھر کہا ہے کہ چلو ایک وارڈ سے شروع کرتے ہیں، تو جب گنتی وائز چلیں گے، تو وہ بھی ہمارا فنڈ تقریباً آئے ہوئے ہیں، وہ بھی میں ابھی ماشاءاللہ ملک امین صاحب وہ کافی ان کے پاس پاور ہے، میں کہتا ہوں وہ بھی فنڈ ہمارا نکالے اور وہ باقی جو رہتی آبادیاں ان کو ان کا جو ہے مکمل کام کرے، اور جو گیس کا ابھی مسئلہ بنا ہوا ہے یہ تو آ جاتا ہے دوسرے دن، چلو کوئی خبر لگاتا ہے تو دوسرے دن ان کی خبر آ جاتی ہے کہ ہم نے کر دیا، لیکن آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیاحوں کے پاس میں رہتے ہیں، تو کافی ابھی بھی مسئلے ہیں، وہ اگر مسئلہ وہ حل کر دیں کہ ان کا بھی بہت شکریہ ہے، تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا، ناممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ کھینچتانی بھی دیکھی کونسلر والی، تو اب بھی جو موجودہ حکومت ہے اس میں بھی مختلف لوگوں کے درمیان کھینچتانی چل رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کھینچتانی سے نقصان بیسک کس کا ہوتا ہے؟ بیسک تو آپ نہیں ہوتا ہے نا جی، سٹی کا ہوگا تو ہم کریں گے تو سٹی کا ہوگا، اپنے حلقے کا ہوگا، تو کھینچتانی سے ابھی تو بہت زیادہ کھینچتانی چاہ رہی ہے، بہت سے سمجھ ہی نہیں آتی، کتنے گروپ ہیں، کتنے نظریات تو ہے ہی نہیں، مجھے تو نظریات نظر ہی نہیں آ رہا، تو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں اوپر تک، لوکل مجھ جیسے بندے سے لے کے اوپر ایم پی اے کی لیول اور وزیر کے لیول تک ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم نے تو یہ تبدیلی کا تو ہنسی آتی ہے، اللہ ان کو سمجھ دے اور اپنے علاقے کے لیے کام کریں۔ ٹھیک، تو اب آپ کو کون سے ایسے کام نظر آ رہے ہیں جو فوری طور پہ کرنے کے ہیں اب ازرو سٹی کے لیول پہ اگر بات کی جائے تو؟ ازرو سٹی کے تو دیکھو نا جی، بہت سے نکاسی کا آپ نے بتا دیا ہے، بہت سے مسائل اور بھی مسائل ہیں، گرمیاں آ جاتی ہیں، گرمیاں آ جاتی ہیں تو اس میں ٹرانسفارم کا مسئلہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ میں ایک اپنی انگلیوں میں جا کے آپ کو وزٹ کرا کے میں ایک ٹرانسفارم کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان گن میں نے ٹرانسفارم نئے بھی لگائے، اور جو 50 کے تھے وہ 100 کے بھی کرائے، اور اس کے علاوہ جب ہماری حکومت گئی 2-2.5 سال پہلے تو تقریباً 15-20 ٹرانسفارم جو ہماری پرپوزل تقریباً تیار تھی، اور اس میں سارا کام بھی ہو گیا تھا، میں وہ بھی کہتا ہوں وہ بھی مجھے بلا لیں، میں جاتا ہوں اپنا ایس ٹی او کے پاس، ایکشن کے پاس جاتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ وہ ہماری جو پرانی سروے تھی وہ منظور کرا کے، میں سمجھتا ہوں وہ بجلی کا بھی حل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کیبل کی تھی، پورے کافی جن محلوں میں کیبل نہیں تھی، 4 پول کیبل، آپ کو پتہ ہے کہ آبادی بھی زیادہ ہو گئی ہیں بالکل گلیوں میں، اور لوگوں نے مسائل ہو گئے ہیں، لوگوں کے کھمبے گلیوں میں نہیں چل سکتے، اور 4 پول کیبل کی آپ کو پتہ ہے پوری پاور ہوتی ہے، بالکل، تو ایسی بھی لوگوں نے لگا لی ہیں، ایسی نہیں لگائے تو کولر تو ہر آدمی نے لگایا ہے، بالکل، تو میں سمجھتا ہوں وہ اگر 4 پول کیبل ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہمارے کافی فنڈ تھے، وہ بھی اگر ہو جائیں واپس آ جائیں تو کافی کام ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں گیس کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ پریشر کم ہے یا پائپوں کا مسئلہ ہے یا کیا ایشو؟ نہیں جی، گیس کے مسئلے کا تو آپ کو پتہ ہے نا جی، آپ ماشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت، وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا کہ گیس نہیں ہے، تو اس کا میں جواب کیا دے سکتا ہوں؟ حل ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ نہیں؟ ہم پاکستان لیول کا مسئلہ ہو تو پھر تو حل ہی کوئی نہیں، وہ حل ہی کوئی نہیں۔ اچھا، آپ نے مختلف دور دیکھے، ڈیفرنٹ دور دیکھے، مثال طور پہ ضیاء کا دور تھا، نواز شریف بے نظیر، پھر نواز شریف بے نظیر، مشرف کا دور تھا، اس کے بعد زرداری صاحب کا دور تھا، پھر نواز شریف کا دور تھا، عمران خان، آپ کے خیال میں بہترین حکومت کا ٹائم کون سا تھا؟ دیکھو جی، میں اپنی حکومت کا، ہر آدمی اپنی حکومت کا اور اپنی پارٹی کا ہی جو ہے ہر بندہ جو ہے تعریف کرتا ہے، لیکن آپ سب کو پیچھے رکھ کے اگر آپ دیکھیں نا، آپ
سب سیاست کو بھی چھوڑیں، یہ کہتے ہیں وہ کرپشن کر گیا، وہ کرپشن کر گیا، لیکن آپ نے کہا ہے کہ کام کس میں زیادہ ہوا ہے یا اچھا دور کون سا تھا؟ ابھی دیکھو جب بھی نواز شریف آیا ہے، میرا لیڈر نواز شریف جب بھی آیا ہے، ابھی 97 میں 98 میں اس نے پہلے موٹر وے کا افتتاح کیا تھا، اس سے پہلے جو ہے وہ رک گیا تھا، بے نظیر نے روک دیا تھا، 5 روز تھے 2 روز ہو گئے۔ ابھی آپ سوچیں کہ جس آدمی کے اس دور میں ذہن تھا کہ یہ موٹر وے آنے دور میں جو ہمارے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی بن جائے گی، تو اس بندے کو اگر فل چانس ملتے تو ابھی پاکستان کدھر کا کدھر پہنچ جاتا۔ تو اسی موٹر وے کے ساتھ دیکھو انڈسٹریاں لگی ہوئے ہیں، لوگوں کے کاروبار ہو گئے ہیں، وہ بالکل اس کے ساتھ کوئی چھوٹے سے گھر بھی نہیں تھے۔ ابھی دیکھو موٹر وے لاہور تک آپ چلے جائیں، لاہور سے آگے چلے جائیں، جدھر بھی دیکھیں، ابھی آپ اپنی دیکھ لو، یہ چھچ انٹرچینج کے ساتھ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی سب سے مہنگی جو حضروں میں زمین ہے وہ چھچ انٹرچینج کے پاس ہے، اور لوگوں کے کاروبار ہے، کتنے لوگوں کے کاروبار کھلے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ کے خیال میں نواز شریف کا دور سب سے بہتر تھا، تو یہ لوکل کام جو ہوئے ہیں، گلیاں نالیاں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مشرف کے دور میں جب میجر کا دور تھا تو اس ٹائم پہ زیادہ ہوئے ہیں؟ نہیں، مجھے میجر کے دور میں میجر صاحب نے بہت کام کرائے ہیں، اچھی بات ہے، اور ہمارے علاقے کے لیے کوئی بھی کام کرایا تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے پارٹی سے ہٹ کے۔ لیکن آپ مجھے ایک جو ہے نا میجر صاحب کا ایک جو ہے مین سچ میں وہ اپنا میگا پروجیکٹ بتا دیں، اس کے علاوہ ایک مجھے کاربورڈ روڈ بتا دیں۔ آپ کسی سے بعد میں بھی پوچھ لینا کہ کوئی بھی ایک بار پر کاربورڈ روڈ سارے ہمارے دور میں بنے ہیں، شیخ آفتاب صاحب نے اور کرنا صاحب نے اور جہانگیر صاحب نے بنائے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ سڑکوں کے جو کام ہیں وہ سپیڈ اپ پکڑ جاتے ہیں۔ دیکھو جی، سڑکیں ہوں گی تو انڈسٹریاں چلیں گی نا، وہ سامان کی جتنی ترسیل ہے نا وہ روڈوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے نا۔ ابھی میرا ایک بھتیجا ہے، آرمی برنال میں پڑھتا ہے، تو وہ ہمیں جانا ہوتا تھا جب اس کو چھوڑنے کے لیے ایبٹ آباد کے لیے، تو اسی طرح لوگوں کے کتنے ادھر ایبٹ آباد میں اور بھی کتنے کام، ایبٹ آباد تو نہیں، آگے کدھر تک گرگیت تک ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم وہ 3 گھنٹے میں جاتے تھے، ہمیں بخار ہو جاتا تھا جب اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے تھے، تو ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، گھنٹے میں پونے گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو روڈ بنتے ہیں تو ادھر لوگوں کے روزگار بھی بڑھتے ہیں، لوگوں کے انڈسٹریاں لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار بڑھتے ہیں، بہت کاروبار بڑھتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، ایک 2 چیزیں ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں ٹریفک جو ہے حضروں کا مین روڈ، جی اس کا حل آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے روڈ بنا لیا ہے لیکن وہ روڈ یوز نہیں ہو رہا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سے چلانا چاہیے، اس طرف سے آ کے جو پیچھے کی طرف ہے اس سے لا کے پھر ون وے کر دیں، مطلب جانے والے ادھر سے جائیں اور آنے والے ادھر سے آئیں۔ تو یہ تقریباً صبح 9 بجے سے شروع ہو تو تقریباً شام تک یہ ہو، شام 5 بجے کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو آپ کی بات سے کنیکٹ کروں گا کہ سڑکوں نالیوں کے جو آپ کے اپوزیشن ہے وہ تو کہتے ہیں کہ سڑکوں نالیوں میں کرپشن ہوتی ہے، تو آپ کے خیال میں نون لیگ کے دور میں ٹھیک ٹھاک کرپشن ہوئی ہے؟ دیکھو جی، کرپشن تو اپنے ایمان پہ ہے نا، اپنے بندے کے اپنے وہ اس پہ ہے نا، اپنا کیا کہتے ہیں اس کے اپنے اندر کے معاملات ہیں نا۔ کرپشن تو جو کرے گا وہ کسی طریقے سے بھی کر سکتا ہے، اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو وہ تو کسی طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ تو جو کرے گا اس کو کل اس کا حماسہ بھی بھگتنا پڑ گیا۔ اب مسلمان ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ 1 روپے جو ہم لا رہے ہیں گھر میں کرپشن کا، وہ ایک تو ہوتا ہے نا، میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا آپ کے پیسے کچھ خرد برد کیا ہے یا چاند بندوں کا، تو مجھے کل قیامت کے دن ان کا حساب دینا پڑ گیا۔ جو سرکاری طور پہ ملک میں کرپشن کرتا ہے، اپنا قومی حساب پہ کرتا ہے، تو قیامت والے دن تو اس کو پورے پاکستان کے 22 کروڑ بندوں کا وہ پیسہ لوٹانا پڑے گا۔ ٹھیک، اچھا، ایک اور بات کہ آپ نظریاتی کارکن ہیں، پارٹی کے ساتھ جی ریلیٹڈ ہیں، آپ کی سیاست ساری زندگی کی پارٹی کے ساتھ رہی ہے، تو آپ کے خیال میں نظریاتی کارکن پاکستان میں یوز نہیں ہو جاتا کہ جب حکومت آتی ہے تو اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے؟
یاسر بھائی کافی بہترین آپ نے سوال کیا اور واقعی یہ اس میں ایگری ہوں کہ کافی ایسا ہوتا ہے اور میرے خیال میں ساری پارٹیوں میں دکھلاوے والے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، وہی ہوتے ہیں اور جو محنت والے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. اور ان کو ابھی میں نے دیکھا ہے جن گاڑیوں کے لیے لینے لگی ہوتی تھی ابھی ان کو گاڑیوں وہی لینے وہ جو اقتدار والے وہی لوگ وہ اقتدار والوں کے گاڑیوں کے باہر جو دفتروں کے باہر انہوں نے لینے لگے ہیں. مطلب سیم لوگ ہوتے ہیں، بس وہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، دفتر کے پجاری ہوتے ہیں، دفتر اور گاڑی آدمی کو نہیں پہچانتے، جھنڈی کے اور دفتر کے پجاری ہوتے ہیں. ٹھیک اور نظریاتی کارکن اس میں رہ جاتے ہیں. جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے اس کے بارے میں اگر آپ سے کمنٹس چاہوں کہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو جی یاسر بھائی یہ تو ملکی لیول کی بات ہے اور ملکی لیول پہ تو ہم لوکل کی بات کر رہے ہیں. میں آج کا ویورز کو بھی بتا دوں کہ ہمارے جو اس سلسلے کے انٹرویوز ہوں گے اس میں ہم ملکی سیاست پہ بات نہیں کریں گے، ہمارا جو لوکل لیول ہے ہم اسی پہ بات کریں گے، تاکہ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کونسلر کو میں کہوں کہ وزیر اعظم کے بارے میں بات کرو. تو میں لوکل گورنمنٹ حضرت سٹی لیول کی بات کر رہا ہوں کہ سٹی لیول پہ جو پچھلے 2.5 سال گزرے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان لیول تو وہ جانے اور ان کے معاملات، مطلب حضروں میں جو کوئی آپ کو کام نظر آتا ہے، نظام بہتر ہوا ہے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ ترقیاتی کام تو وہی کوئی نہیں ہے جی. دیکھو یہ گلیاں شلیاں نہیں بنی کچھ 9 نمبر وارڈ میں اور کچھ بنی، کچھ وارڈ میں بنی ہے اور میرے خیال میں وہ پرانے، اگر وہ کہیں گے یہ پھر وہی کہتے ہیں یہ پرانے فنڈ تھے. ابھی جو فنڈ لائیں گے تو پتہ چل جائے گا. واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہیں، وہ بھی پرانے فنڈ ہے لیکن اچھی بات ہے، میں ان کی تعریف کرتا ہوں. لیکن یہ نہیں نا، دیکھو ابھی الحمدللہ یہ ہماری اپنی مکان ہی ہے، اپنی رہائش ہے ہماری. تو میں نے سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ پانی ہے اور پانی کے ساتھ ہی زیادہ بیماری ہوتی ہے. بالکل. لیکن کافی جگہ فلٹر پر جو پلانٹ ہے ان کے کدھر 80 کر رہے ہیں، کدھر 50 کر رہے ہیں، یا کسی وہ پرانی جو ہے لینڈ ہے اس کے ساتھ وہ لگا کے بس وہ فلٹر پلانٹ لگا دیا. تو مطلب پرانے پائپ پہ فلٹریشن پائپ لگا دیے تو اس کا تو پانی آلریڈی گندا ہے. نہیں، آپ کو چاہیے یہ سروے کرنا چاہیے، آپ کا حق بنتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کے اوپر حق رکھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی چاہیے. باقی جتنے صحافی بھائی ہیں آپ کے لوکل جو حضرت سٹی کے لیول پہ ہیں، سائٹ لیول کے، ان کو چاہیے یہ دیکھنا چاہیے. ان کو کافی جگہ صرف ٹینکیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ ان کے ساتھ جو پرانے پہ اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ان کے ساتھ ہی جوڑ لگا دیا. وہی پانی والا مکس ہو کے آ رہا ہے. بہت اچھا پروگرام ہے، میں تعریف کروں گا. لیکن میرے خیال میں یہ زیادتی بھی کی ہے. ٹھیک. اینڈ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو اور سیاستدانوں کو؟ بس جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام ہیں اور ہم ہی عوام ہیں اور عوام ہم پہ سے ہم عوام سے ہیں. تو میرے خیال میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ان کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ایک فیملی جیسا معاملات کرنے چاہیے. سب کے ساتھ سیاست نہیں کرنی چاہیے، بالکل ہی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ جو ہے کلیئر کٹ وہ ہونی چاہیے. تو ہمارا علاقہ اتنا بڑا تو ہے نہیں، تو جو ہمارے پردیس میں بھائی ہیں، جو ہمارے ادھر کمار ہیں اور ادھر جو لوگ ان کی فیملیاں ہیں ادھر، اللہ کا شکر ہے وہ ان کا گزارا چل رہا ہے. میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے بھی جس موقع بھی آیا انہوں نے بھی کافی جو ہے ابھی جتنی ہمارے علاقے میں جو چل رہی ہیں اپنا تنظیمیں چل رہی ہیں، سب سے بڑی اجالا ویلفیئر، اور اس کے پیچھے بہت بڑی نٹوپا ہو گئی، شنکا ہو گئی، اور حضرت سٹی بھی میں 1-2 ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی بھرپور جو ہے جو ہمارے وہ باہر والے پردیسی بھائی، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں دے اور ان کو اور اللہ تعالیٰ وسائل دے، اور جس طرح وہ لگا رہے ہیں اور جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. رات کو ہمارا انٹرویو چل رہا تھا، مسعود خان ہے جو تحفظ قبرستان کمیٹی کامل پر موسیٰ سب سے پہلے بنی تھی، تو انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے تھے اگر باہر والے ہمارے ساتھ تعاون نہ کریں. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات مار کے ہمیں بھیج دیتے ہیں. نہیں جی، رقص آتا ہے جی ہمیں ان کے کاموں پہ، ان کے فنڈ پہ.
ابھی جو خوبصورت مسجدیں ہماری بنی ہوئی ہیں، بالکل خوبصورت ڈیرے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، بارات بیٹھتی ہیں، فاتح بیٹھتی ہے، اسی طرح مسجدیں ہیں سب سے پہلے ایک سے ایک خوبصورت ہے، جس گاؤں میں جاؤ یہ انہی کے فنڈ آتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے اور برکتیں ڈالے، اور یہی بات ہے کہ ان کی پیسے میں برکت ہے، اور وہ کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، غریب مساکین کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جب کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے اس میں اس ملک لیول سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، ملکی لیول سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. تو میں سلام دونوں ہاتھ سے ان کو کرتا ہوں. بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے ہمارا Azure.com. اجازت چاہیں گے یاسر وقاص کے ساتھ، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ.